العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فصل فی الشک، یہ فصل ہے شک کے بیان میں. کتاب الصلاۃ میں جب کبھی بھی شک کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز کی رکعتوں میں شک ہونا ہے. اس فصل میں صاحب کتاب نے منفرد کے لیے اگر اس کو اس کی نماز کی رکعتوں میں شک پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل ذکر فرمایا ہے. یوں تو نماز پڑھنے والے کی حیثیت تین طریقے کی ہوتی ہے، یا تو وہ منفرد ہوگا، یا پھر وہ مقتدی، یا پھر امام. جہاں تک امام کی نماز میں رکعات کے تعداد میں توہم اور شک پیدا ہو جائے تو اس کا مسئلہ مقتدی حل کر دیا کرتے ہیں کہ اگر 2 رکعت پر وہ نہیں بیٹھ رہا ہے تو مقتدی اسے پیچھے سے لقمہ دے کر بٹھا دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے 4تھی رکعت پر وہ کھڑا ہو جا رہا ہے تو مقتدی اسے لقمہ دے کر بٹھا دیا کرتے ہیں. تو اس کی شک کی جو صورت ہے وہ مقتدیوں کے ذریعے سے حل ہو جایا کرتی ہے. رہی بات مقتدی کے شک کی، تو مقتدی کے شک کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اس کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ مقتدی اپنی نماز کا ضامن نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنی نماز کی ضمانت یہ امام کو دی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اعتبار امام کا ہوا کرتا ہے. رہی بات منفرد کی، تو منفرد چونکہ وہ اپنی نماز کا خود ہی ضامن ہوا کرتا ہے، اسے اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنی رکعتوں کے شک کو کس طریقے سے دور کرے گا. صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی اس فصل میں اسی کو ذکر فرما رہے ہیں. اس فصل کا نچوڑ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ نماز کی رکعت میں شک ہونے کی مصلی کی حالت و کیفیت کے اعتبار سے 2 صورتیں ہوتی ہے. نماز کی رکعت میں اگر مصلی کو شک ہو جائے تو اس کی حالت و کیفیت کا اعتبار کرتے ہوئے 2 صورتیں نکلتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اسے شک پہلی مرتبہ ہوا، یا پھر اسے شک ہوتا تو ہے لیکن سال میں 6 مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے شک کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ ہے پہلی صورت کہ اسے شک نماز کی رکعتوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یا سال میں 1 مرتبہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ غیر اعتمادی طور پر ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے، اور جسے بار بار شک ہوتا رہتا ہے اس کے لیے حکم الگ ہے. تو اگر یہ پہلی صورت ہے جس میں نمازی کو شک پہلی مرتبہ ہوا ہے یا پھر سال میں 1 مرتبہ ہوتا رہتا ہے، تو صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی ذکر فرما رکھے ہیں ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ گاہے بگاہے ایسا ہوا کرتا ہے. اگر اس کی عادت شک کرنے کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہر نماز کو اگر یہ دوبارہ لوٹاتے رہتا تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے دشواری کا باعث ہوتا. لیکن سال میں 1 مرتبہ ایسا ہو جانے سے نماز کو دوبارہ لوٹا لینا دشواری کا باعث نہیں ہے. اس لیے اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اس کو شک کرنے کی عادت نہ ہو اور نماز کی رکعتوں میں اس کو شک ہونے لگے کہ یہ کون سی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور وہ تعین نہ کر پائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے. دوسری صورت کہ اگر نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتے رہتا ہے، یعنی مصلی کی عادت سی بن چکی ہے کہ اسے بار بار رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس رکعت کے بارے میں غالب گمان ہو اس پر بنا کرے اور نماز پوری کرے. مثلا
دوسری اور تیسری رکعت کے سلسلے میں شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اور یہ شک کرنا اس کی عادت سی ہے کہ اسے بار بار نمازوں میں اس طریقے سے شک ہوتا رہتا ہے، تو 2 اور 3 رکعت میں جس طرف گمان غالب آ رہا ہے اس کو اختیار کر لے، یعنی وہ اپنے گمان کو ایک راہ دیوے جو غالب ہو۔ اسے زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2 رکعت ہوئی ہے اور کم ایسا لگ رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، تو وہ 2 رکعت کا اعتبار کر لے، 3 رکعت کو چھوڑ دے۔ اور اگر 3 رکعت کا اعتبار زیادہ ہو رہا ہے، گمان زیادہ جا رہا ہے، تو 3 رکعت کا اعتبار کرے، 2 رکعت کو چھوڑ دے اور نماز مکمل کر لے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں بطلان صلاۃ کا اعتبار تب ہوگا جب یہ ساری باتیں اکمال صلاۃ یعنی نماز مکمل کرنے سے پہلے ہوئی ہو۔ اگر نماز کے بعد شک ہوا کہ یہ 3 رکعت پڑھا ہوں یا 4 رکعت پڑھا ہوں، اس کے بعد یعنی نماز کی تکمیل کے بعد شک ہوا تو لا اعتبار لہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر رکعت کی تعداد میں شک نہیں بلکہ یقین ہو جائے، نماز ختم کر چکا ہے لیکن اس کو نماز کی تعداد کے رکعت کی تعداد میں شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہے، تب تو نماز سلام کے بعد بھی باطل ہو جائے گی۔ انہی باتوں کو صاحب کتاب نے اس فصل میں ذکر کی ہے۔ فصل فی الشک، یہ فصل ہے شک کے بیان میں۔ تبطل الصلاة بالشک فی عدد رکعاتها اذا کان قبل اکمالها، نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جانے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جانے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اذا کان قبل اکمالها، شرط بیان کی جبکہ وہ شک نماز مکمل کرنے سے پہلے ہوا ہو، جبکہ وہ شک نماز مکمل کرنے سے پہلے ہوا ہو۔ لیکن بطلان صلاۃ صرف شک پر موقوف نہیں ہے بلکہ شک کی بھی عادت دیکھی جائے گی کہ اسے شک کس طور پر ہوتا ہے، پہلی مرتبہ شک ہوا ہے یا سال میں 1 مرتبہ ہوا ہے جسے ہم عادت نہیں کہہ سکتے، تو اس وقت حکم الگ ہوگا۔ اور اگر اسے شک کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے کہ اسے گاہے بگاہے ہر 2 دن، ہر 3 دن، ہر نمازوں کے اندر اسے شک ہوتا رہتا ہے، تو یہ اس کی عادت سی بن چکی ہے، اس وقت حکم الگ سا ہوگا۔ تو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک آ جائے تو نماز باطل ہوگی جبکہ نماز مکمل کرنے سے پہلے شک ہوا ہو۔ دوسری بات، وَهُوَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ، اور یہ شک اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہو، اور یہ شک اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہو، او کان الشک غیر عادت لہ، او کان الشک غیر عادت لہ، یا شک کرنا اس کی عادت نہ ہو، یا شک کرنا اس کی عادت نہ ہو۔ یہ 2 صورتیں پائی جا رہی ہو کہ نماز سے پہلے شک ہوا ہو، نماز مکمل کرنے سے پہلے شک ہوا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شک اس کو پہلی مرتبہ ہو، یا غیر عادت یعنی عادت کے علاوہ اس کو شک ہوا ہو، اس کی عادت سی نہیں ہے، تب ہی جا کر تبطل الصلاۃ بالشک، شک کی وجہ سے نماز باطل ہوگی۔ فلو شک بعد سلامہ لا يعتبر الا ان تیقن بالترک، فلو شک بعد سلامہ لا يعتبر الا، یہاں ان لکھا ہوا یہ ان ہے، فلو شک بعد سلامہ لا يعتبر الا ان تیقن بالترک، پس اگر اس کو سلام کے بعد شک ہوا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہاں مگر یہ کہ کسی چیز کے چھوٹنے کا یقین ہو جائے، یعنی رکعت کے چھوٹنے کا یقین ہو جائے، پس اگر اس کو سلام کے بعد شک ہوا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہاں مگر یہ کہ رکعت کے چھوٹنے کا یقین ہو جائے۔ یہ تو تھی وہ صورت جس میں شک کرنا اس کی عادت نہ ہو اور اسے 1-2 مرتبہ شک لاحق ہوا ہو۔ اب اگر اسے کثرت شک کی بیماری ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ صاحب کتاب ذکر فرما رہے
ان کثر الشک عمل بغالب ظنہ، ان کثر الشک عمل بغالب ظنہ، اور اگر شک زیادہ ہوتا ہو تو غالب گمان پر عمل کرے، اور اگر شک زیادہ ہوتا ہو تو غالب گمان پر عمل کرے۔ فَإِن لَّمْ يَغْلِبْ لَهُ ظَنٌّ أَخَذَ بِالْعَقْلِ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكَعَةٍ ظَنَّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ۔ یہاں صاحب کتاب نے دو باتیں ذکر کی ہے کہ اگر نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتے رہتا ہے، یعنی نمازی کی عادت سی بن چکی ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رکعت کے بارے میں غالب گمان ہو اس پر بنا کرے اور نماز کو پوری کرے۔ مثلا دوسری اور تیسری رکعت کے سلسلے میں شک ہوا اور یہ شک کرنا اس کی عادت سی ہو گئی ہے، تو 2 اور 3 رکعت میں جس طرف گمان غالب آ رہا ہے، جس طرف گمان کیا ہو رہا ہے، غالب آ رہا ہے، اس کو اختیار کر لے اور نماز مکمل کر لے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ عادت ہونے کے بعد بار بار دوبارہ نمازیں لوٹاتا رہے گا تو یہ اس کے لیے دشواری کا باعث ہوگا، تو شریعت کی طرف سے اس کے ساتھ تسہیل کا معاملہ کیا گیا کہ وہ غالب گمان پر عمل کرے اور اپنی نماز کو نہ لوٹاتے ہوئے اسی پر بنا کر لے۔ اور اگر کوئی گمان غالب نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو صاحب کتاب ذکر فرما رہے ایسی صورت میں وہ عقل کو اختیار کرے کہ جیسے 2 رکعت اور 3 رکعت کے درمیان میں اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، تو اس میں صاحب کتاب راستہ نکال رہے ہیں کہ عقل کو اختیار کرے، یعنی جو رکعت کم ہے اس کو اختیار کرے اور اس کے بعد ہر رکعت میں وہ قاعدہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ظن میں خطا کر جائے اور جو قاعدہ فرض تھا وہ فرض قاعدہ اس کا چھوٹ جائے، اس لیے کہا کہ ہر رکعت میں وہ کیا کرے، قاعدہ کرے، تاکہ اس کا وہ فرض ادا ہو جائے اور نماز بغیر فرض کے چھوٹے ہوئے ادا ہو جائے۔ مثلا اسے 2 رکعت اور 3 رکعت کے سلسلے میں شک ہوا اور اس کا گمان کسی بھی طرف غالب نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو صاحب کتاب ذکر فرما رہے تو عقل کو لے 2 اور 3 رکعت میں اقل رکعت 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت کا اعتبار کرے اور اگلی 2 رکعتیں مکمل کرے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے پڑھی تو تھی 3 رکعتیں لیکن اس کو عقل کی طرف پھیرنے کی وجہ سے 2 رکعت پر اکتفا کرنا پڑا، اب اگلی جو رکعت وہ ادا کر رہا ہے وہ اس کی اصل 4تھی رکعت ہے، کیونکہ اس نے 3 پڑھ چکا ہے، لیکن چونکہ گمان غالب نہیں آ رہا تھا اس لیے عقل کو لیا۔ اب ایسی صورت میں 2 رکعت کے بعد والی جو اس کے گمان کے مطابق 2 رکعت کے بعد والی جو رکعت ہے وہ تیسری رکعت ہے، لیکن اصل وہ 4تھی رکعت ہے اور 4تھی رکعت پر قاعدہ فرض ہے۔ اب اگر وہ اس فرض قاعدے کو ادا نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز بغیر فرض کے ادا ہو رہی ہے، اس لیے صاحب کتاب ذکر فرما رہے کہ ہر رکعت میں پھر وہ کیا کرے، قاعدہ کرے، تاکہ بعض مرتبہ ظن خطا کر جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہی ادا نہیں ہوگی فرضیت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، اس لیے فرمایا قاعدہ بعد کل رکعت ظنھا آخر صلاتہ، کہ ہر رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے اس گمان سے کہ یہ اس کی آخری رکعت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَغْلِبْ لَهُ ظَنٌّ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكَعَةٍ ظَنَّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ، پس اگر کوئی گمان غالب نہیں آ رہا ہو تو اقل رکعت کو اختیار کرے، وقعدہ اور بیٹھ جائے، بعد کل رکعتن ہر رکعت کے بعد، ظنھا اس گمان سے کہ یہ نماز کی آخری رکعت ہے، تاکہ اس کی فرضیت جو کہ قاعدہ اخیرہ ہے نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہا کہ ہر رکعت میں بیٹھ جایا کرے۔ یہ آپ کی نمازوں کی تعداد کی فصل مکمل ہوئی، جس میں صاحب کتاب نے الگ الگ طریقے سے بتلایا ہے کہ اگر شک ہو رہا ہو تو شک کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں نماز لوٹانا پڑتی ہے اور ان صورتوں میں نماز نہیں لوٹانا پڑتی ہے، ہر ایک کو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.